اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے تمام مضامین کا اجمالی بیان بھی ذکر کر دیا اور بعض حقائق پر ایک مکمل تبصرہ بھی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے مضامین کو ان آیات کے اندر جمع کر دیا۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا شروع بھی کہاں سے کیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون ویؤتون الزکاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شروع کیا، اسٹارٹ کیا ایمان بالغیب کے ساتھ، اور یہاں پر بھی اس سورت کے اختتام پر میرے رب نے، میرے اللہ نے سب سے پہلے ایمان کو ذکر کیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کے ساری وضاحت، سارے کے سارے احکامات جتنے بھی اس سورت کے اندر ذکر کیے ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور ان احکامات کو دیکھ کر اور ان واقعات کو سن کر اور ان پر عمل کر کے ہم اللہ کے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان کا ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی عبادت سے اس کا تعلق ہو، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ جس طرح کہ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ یہاں پر بھی میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کوئی سا بھی عمل کر لو، ایمان اس کے لیے شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ یہاں بھی اسی طرف اشارہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ رسول جتنے بھی تھے سارے کے سارے ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کی طرف نازل کیا اور جو کچھ بھی ایمان والوں کی طرف نازل کیا، ایمان والے بھی ایمان لانے والے ہیں اس پر۔ کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ شروع میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آخری رکوع میں کہہ رہے ہیں کہ رسول بھی اس کتاب پر ایمان لے کر آیا، اور جو ایمان لانے والے ہیں انہوں نے بھی اس کتاب کو حق جانا، اس کے حق کو حق سمجھا، اس کے باطل کو باطل سمجھا اور اس پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اس کے اندر ذکر کیے ہیں اس پر بھی ایمان لے کر آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک مخلوق اللہ پر ایمان لانے والی ہے، فرشتوں پر بھی، کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی۔ یعنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے سب کا، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے یہ کائنات کے اندر رہنے والی چیزیں ساری کی ساری اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ جو مخلوق سجدے میں تو ہے قیامت تک وہ سجدے میں پڑی رہے گی، جو رکوع میں ہے تو وہ قیامت تک رکوع میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ پر ایمان لانے والی ہیں، اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس پر بھی ایمان لانے والی ہے۔
لا نفرق بین احد من رسولی، لا نفرق، کیا فرمایا کہ کسی ایک رسول کے اندر، کسی ایک نبی کے اندر بھی کوئی تفریق بھی نہیں کرتے، سارے کے سارے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کم و بیش، تھوڑے کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ بالکلیہ تعداد نہیں ہے، لیکن زیادہ تر راجح قول اسی کی طرف ہے، تو کم و بیش کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ہیں، ان سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ لازمی ہے، ایمان لانا لازمی ہے۔ اگر نہیں لے کر آئیں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایمان ہی نہیں ہوگا، گناہ گار کیا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کیا کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ جو پیچھے آیت گزری ہے نا، پچھلی آیتوں کے اندر کیا تھی آیت؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس پر جو ہے صحابہ کرام کے اندر ایک خوف طاری ہوا کہ جن احکامات کا تعلق، جن چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، اس میں تو ہماری طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، وہ تو آ جاتے ہیں کہ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ تو اس پر صحابہ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایتیں پچھلے درس میں گزری ہیں۔ کیا تم بھی بنی اسرائیل کی طرح کہو گے کہ سمعنا و عصینا؟ ایسا نہیں، قالوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت بھی کی، فرما برداری بھی کی۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تیری ہی طرف طلبگار ہیں مغفرت کے، و الیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہمیں رجوع کر کے جانا ہے، ہر چیز کو تیری ہی طرف پلٹنا ہے، اور تو ہی ہے سب کا مالک، اور ساری کے ساری چیزوں کو تیری ہی طرف آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر تخفیف کر دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جتنی اس کو طاقت دی ہے اسی کا مکلف بنایا ہے۔ لہا ما کسبت و علیہا ما کسبت، لہا ما کسبت، جتنے بھی وہ نیک اعمال کرے گا اسی کے لیے ہوں گے، اور جتنے بھی وہ برے اعمال کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہی ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ایمان لانا کافی نہیں ہے، ہم سے کوئی بھی خطا ہو جائے، ہم سے کوئی بھی بھولے سے ان نسینا، بھولنے کی وجہ سے کوئی نافرمانی ہو جائے، او اخطأنا، یا ہمیں علم نہ ہو، خطا ہو جائے ہم سے کوئی، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال، ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ کہ تو نے ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کے اوپر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار، ہمارے کندھوں پر ایسا وزن نہ رکھ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا، معاف فرما دے ہمیں، درگزر والا معاملہ فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری مغفرت کر دے، مکمل مغفرت کر دے، ورحمنا، اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، انت مولانا، اور تو ہی مددگار ہے، اور تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا اللہ ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد فرما کافر قوم کے اوپر جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر، اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، جو اس ظلم کی دلدل کے اندر دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سورۃ البقرہ کے آخر کے اندر پھر بندے کو اس کی بندگی یاد دلا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرا کام دنیا کے اندر بندگی کرنا ہے، تیرا کام دنیا کے اندر مجھ سے مانگنا ہے، تیرا کام دنیا کے اندر مجھ سے طلب کرنا ہے، مغفرت طلب کرنا
ہے چاہے دنیا کی ساری نعمتیں ہی تجھے کیوں نہ مل جائیں، پھر بھی تیرا کام میرے سامنے جھکنا ہے، بندگی اختیار کرنا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ آ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں، ابھی بھی وقت ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے احترام اور جیسا اس کی قدر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔